کیسے دفن ہو جاتی تھی مگر اثر میں دفناتے تھے نا میت، تو مغرب کو ہم جو قبر کھوتے تو اندر جاتے تھے، وہ غلط کام ہوتا کرتے تھے سمجھو۔ دوستو، آپ اپنی حوث کو مٹانے کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی لڑکی کی قبر کو کھود کر اس کے مردہ جسم کے ساتھ ریپ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کی ہماری کہانی دو ایسے انسانوں کے بارے میں ہے جنہوں نے آلموسٹ 50 لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا، اور دوستو یہ ریپ انہوں نے زندہ لڑکیوں کے نہیں کیے بلکہ ان کی قبروں کو کھود کر ان کی لاشوں کے ساتھ کیے ہیں۔ جس بھی لڑکی یا عورت کی لاش کو دفن کیا جاتا، یہ رات گئے اس قبر کو کھودتے اور پھر اس لڑکی کی لاش کے ساتھ زنا کرتے۔ دوستو، ہماری کہانی شروع ہوتی ہے پاکستان کے گاؤں سرگودا سے، جہاں سے ریاض نامی لڑکا کراچی پہنچا مزدوری کرنے کے لیے۔ وہ الگ الگ جگہ کام کرتا رہا، لیکن اس کو کوئی ایسی نوکری نہیں ملی کہ جہاں سے وہ پکا کام کرتا رہے، یعنی مہینے میں اس کو چند دن ہی روزگار ملتا تھا۔ اسی دوران قبروں کی کھدائی کے لیے اس کو لے کے جایا گیا اور وہیں پہ اس کی دوستی ہوئی ایک ایسے انسان سے جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس کا نام تھا وزیرہ، اور جیسے ہی وزیر کے ساتھ ریاض کی دوستی ہوئی تو اس نے بھی پکا کام قبرستان کے اندر کرنا شروع کر دیا، قبرستان کے اندر ہی رہائش رکھ لی۔ وزیر کے ساتھ رہتے رہتے اس نے دیکھا کہ وزیر جو ہے وہ کسی وقت رات کے وقت جاتا ہے 2-3 بجے اور پھر وہ صبح 4-5 بجے واپس آتا ہے۔ تو ایک دن اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کو وزیر کو ڈھونڈنے کے لیے وزیر کے پیچھا کیا، تو یہ کیا دیکھتا ہے کہ وزیر ایک تازہ قبر جو رات کو ہی بنی تھی کسی لڑکی کی، اس قبر کو کھود کر اس کے اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ اندر گیا اور 15-20 منٹ بعد واپس آیا۔ اس نے قبر کو اسی حالت میں کیا جیسے وہ پہلے تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس مڑا تو اس سامنے اسے ریاض دکھا۔ ریاض نے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم اس طرح سے قبر کے اندر کیا لینے گئے تھے؟ تو وزیر نے اسے بتایا کہ میں اپنی جو حوث ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس جو تازی لاش ہے اس کے ساتھ میں نے اس طرح سے زنا کیا ہے۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہ یہ سن کر اسی خیال سے ہی ڈر جاتا، لیکن ریاض کو جو ہے اس میں ایکسائٹمنٹ نظر آئی، تو ریاض بھی وزیر کے ساتھ مل کر یہ سب کرنے لگا، اور یہ کرتے کرتے انہوں نے قریب 20 لڑکیوں کی جو تازہ لاشیں تھیں ان کے ساتھ زنا کیا۔ یہ کرتے کیا تھے کہ جو بھی لاش آتی تھی وہیں پہ کام کرتے تھے، تو ظاہری بات ہے قبر یہ اکثر یہی نکالتے تھے، تو یہ نظر رکھتے تھے کہ عورت کی لاش ہے یا مرد کی لاش ہے۔ تو جب انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ لڑکی ہے یا عورت ہے تو پھر یہ اس کی قبر کو رات کو کھودتے تھے۔ ایسے کرتے کرتے جو وزیرہ تھا ایک دن وہ جاں بحق ہو گیا، کیونکہ وہ نشہ کرتا تھا بہت زیادہ، اور نشے کی اوور ڈوز کی وجہ سے اس کا ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد ریاض نے یہ کام چھوڑا نہیں بلکہ اس کام کو کرتا رہا۔ تو جیسے ہر چور کا ایک دن آتا ہے، ایک دن وہ پکڑا ہی جاتا ہے، اسی طرح سے اس کا بھی ایک دن آیا۔ ہوا یہ کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی جو کہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی اس کو جو ہے وہ قبرستان کے اندر دفن کیا گیا، اور یہ رات دیکھ رہا تھا کہ یہ یعنی کہ اس کو دفن کیا گیا ہے کیونکہ قبر اسی نے نکالی تھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ جب وہ دفنا کے چلے گئے تو رات کو یہ اس قبر کے اندر گیا، اور جیسے ہی قبر کے اندر گیا تو یہ اس نے جو لاش تھی اس کے کفن ہٹایا اور اس کے ساتھ زنا کرنا شروع کیا۔ ابھی اس نے تھوڑا سا کام کیا ہی تھا تو اس نے جیسے ہی کی روشنی، موبائل کی روشنی اس نے اوپن کی تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی جو ہے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور لڑکی اسی کو دیکھ رہی ہے۔ یہ دیکھ کے یہ چیخنے لگا اور قبر سے باہر نکلا کسی طرح سے اور بھاگنے لگا۔ اس نے کپڑے جو ہے اس نے نہیں پہنے تھے کیونکہ اس نے کپڑے اپنے اتارے ہوئے تھے، تو جیسے یہ باہر بھاگا تو وہاں پہ جو اور لوگ کام کرنے والے تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جب تھوڑا سا دیکھا کہ یہ کیا ہے، اس کو کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، تو لوگوں نے جو ہے وہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طرح کہ اس نے کام کر رہا ہے قبرستان کے اندر، پہلے تو لوگوں نے اس کو پیٹا، پھر انہوں نے پولیس کو بلایا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ انٹرویو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ مینٹلی ڈسیبل ہے، ایسا ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مینٹلی ڈسیبل، لیکن یہ مینٹلی ڈسیبل نہیں ہے، یہ بالکل ہوش میں ہے،
اور یہ جتنی بھی کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے یہ ساری کہانی اس نے اپنے زبان سے ہی سنائی ہے، یعنی کہ اس نے خود بتایا کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے۔ دوستو آپ کو ٹائٹینک کا وہ آئیکونک سین یاد ہوگا جب پورا جہاز ڈوب رہا ہوتا ہے اور جو میوزیشین ہوتے ہیں وہ وہاں بیٹھ کر میوزک بجا رہے ہوتے ہیں۔ آج دنیا بالکل ویسی ہی ہو چکی ہے اور ہم لوگ ان میوزیشینز کی طرح بس اپنا میوزک بجا رہے ہیں۔ آج کے دور میں ہر جگہ درندے بڑے پڑے ہیں اور جس طرح بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی کہانی نظر آ جائے گی کہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی، اور ہم نے بھی ایسی ہی کہانیاں آپ کو سنانے کا عہد کر رکھا ہے۔ سو میک شور کریں کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہو، اور جو میں نے کویشچن آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کی حوث آپ کو اس مقام تک لے کے آ سکتی ہے، اس کے بارے میں بھی ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ شکریہ۔